दोस्त अहबाब एक दूसरे के साथ बात करना भी मसाला गवारा
وَلَٰكِنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ لِيَكُونُونَ فَضِيلَهُ، یہاں تک کہ گھر والے کفروں والی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، فسق و فجور کر رہے ہوتے ہیں، منافقت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے احکامات کی حکم عملی کر رہے ہوتے ہیں، اسلامی طریقے پر نہیں ہوتے، لیکن ان کے مال کا کیا حساب ہوتا ہے؟ نبی پاک کہتے ہیں فَتَمَنَّوْا أَمْوَالَهُمْ وَيُكْسَرُ عَدَدُهُمْ، ان کی اولاد میں بھی برکتیں ہوتی ہیں، ان کے مال کے اندر بھی رب برکتیں ڈالے کرتا ہے، لیکن وہ گناہ گار ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارا ایک بندہ گناہ گار پھر بھی اس کے مال میں اضافہ، ایک بندہ گناہ گار پھر بھی اس کی اولاد اس کے کاروبار میں اضافہ؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں بالکل اسی طرح وہ عمل پتہ ہے کون سا کرتے ہیں؟ تواصلوا، ان سے کوئی تعلق توڑتا ہے وہ اس کے ساتھ تعلق جوڑنے کے اندر لگے رہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ہمارا تعلق جڑا رہے، تعلق منقطع نہ ہو۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، اور کتب کی صحیح اسناد کتب کے ریفرنس میں دے رہا ہوں۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ترک تعلق ہوتا ہے نا، تم اس کو بڑا لائٹ سمجھتے ہو، کسی نے مجھ سے تعلق توڑ لیا، میں نے مجھ سے تعلق توڑ لیا، تم صلہ رحمی نہیں کرتے۔ تم ایک مرتبہ صلہ رحمی کر کے تو دیکھو، من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ او ینسأ لہ فی عمرہ فلیصل رحم، جو بندہ چاہتا ہے نا کہ اس کے رزق میں بھی اضافہ ہو اور اس کی عمر میں بھی اضافہ ہو، تو وہ قطع تعلق ہی نہ کرے بلکہ صلہ رحمی کیا کرے، صلہ رحمی کیا کرے۔ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب روایت کیا تو باب مدینہ العلم آپ نے ایک اور بات کا اضافہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یوسع لہ فی رزقہ او یبت لہ فی عمرہ ویدفع عنہ میتۃ السوء، اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ اس کے رزق میں بھی اضافہ ہو، اس کی عمر میں بھی اضافہ ہو، اور وہ بری موت سے بھی بچا رہے، کوئی درندگی والی موت، وحشتناک موت، غلیظ موت سے بھی وہ بچے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے، تو اسے کرنا کیا ہوگا؟ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اور اسے اللہ سے ڈرتے رہنا ہوگا اور صلہ رحمی کو اختیار کرتے رہنا ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام، اللہ العالمین کو یہ صلہ رحمی کتنی پسند ہے، اللہ نے اپنے ایک برگزیدہ پیغمبر کا نام حضرت صالح صلح کروانے والا، اس نام پہ حضرت صالح علیہ السلام کا اپنے نام رکھا ہوا ہے۔ یہ صالح صلح، صالحون، اس لفظ کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں 180 مقامات کے اوپر ارشاد فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی امت کی طرف آئے نبی بن کر، امت کرتی کیا تھی؟ ترک تعلق کر لیتی تھی، قطع تعلقی کی طرف جاتی تھی، ہر طرف ان کا یہی ہوتا تھا ہم نے بس ترک تعلق کرنا ہے، ہم نے کفر والی باتیں کرنی ہے، ہم نے اپنے خداؤں کو پوجنا ہے۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے نا کہ ابھی تک نبوت سے بھی فیض یاب نہیں ہوئے، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتحمل الکل وتقری الدین وتعین علی نوائب الحق۔ ابھی نبی پاک نے مسلمان نہیں کیا کسی کو، ابھی نبوت جسٹ آئی ہے، ابھی آقا کریم نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں سے گھبراتے کیوں ہیں؟ آپ ہی تو وہ شخصیت ہے جو قطع تعلقی نہیں کرتے بلکہ صلہ رحمی کیا کرتے۔ حضرت صالح علیہ السلام امت کو سمجھایا قطع تعلقی نہیں کرنی، ترک تعلق نہیں کرنا۔ امت کہاں پہ مانتی ہے؟ کہتی اچھا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ کہا جی میں اللہ کا نبی، پھر ہمیں کوئی معجزہ بھی دکھائیں۔ کہا کیا معجزہ ہے؟ کہا وہ سامنے ایک پہاڑی ہے قوم سمود، کتنی بدبخت قوم، الا ان سمود کفروا ربہم، الا بعدا لثمود،
کہا ہمیں معجزہ دکھائیں. کیا معجزہ ہے؟ وہ پہاڑی میں سے نا ایک اونٹنی نکلے اور وہ اونٹنی نکل کر پھر بچہ بھی دے اور دودھ بھی دے، تب ہم مانیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. حضرت صالح علیہ السلام وہ قطع تعلقی کرتے تھے، ترک تعلق کرتے تھے. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا ان کو معجزہ دکھاتے ہیں، کیا پتا یہ صلہ رحمی کی طرف آ جائے. کہا ٹھیک ہے، آپ نے معجزہ دکھایا، اونٹنی نکلی، اس نے بچہ بھی دیا، دودھ بھی دیا. جب قوم نے یہ سارا منظر دیکھ لیا نا تو حضرت صالح علیہ السلام نے ایک بات کہی، کہا اب تم نے فساد نہیں پھیلانا. قرآن میں رب ذوالجلال نے فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض. جو قطع تعلقی کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، صلہ رحمی بھی نہ کرتے، اولئک لہم اللعنۃ. رب ذوالجلال فرماتا ہے میری رب کی اس کے اوپر لعنت ہوا کرتی ہے. والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب. اور اللہ والے جنتی لوگ وہ ہوتے ہیں جو قطع تعلقی نہیں کرتے بلکہ صلہ رحمی کیا کرتے ہیں. اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 26واں پارہ آپ وہاں پر آئے تو رب ذوالجلال نے دوسری مرتبہ لعنت کی. فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ. جو قطع تعلقی کرتے ہیں نا ان کے اوپر مجھ احکم الحاکمین رب کی لعنت ہے اور بروز قیامت یہ اندھے اور گونگے اور بہرے ہو کر اٹھائے جائیں. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تم نے نا فساد نہیں کرنا، اور رب نے بھی کہا نا وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون. رب اس قوم پر کبھی بھی عذاب آنے ہی نہیں دیتا کہ جس قوم کے اندر قطع تعلقی کرنے والے نہیں بلکہ صلہ رحمی کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں. کہا قطع تعلقی اب تم نے فساد نہیں کرنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب انہوں نے نا مل کر 9 بندوں نے نا تیاری کی. انہوں نے کہا ہم نا اس کی ٹانگیں کاٹ دیتے ہیں اونٹنی کی، اس کو ختم کر دیتے ہیں، اس نے تو آ کے ہمارا جینا حرام کر لیا ہے، ہمارا سارا پانی یہ اونٹنی پی جاتی ہے، تو ہم نا اس کے ہماری ساری گھاس ہم جتنی بھی گندم اگاتے جو بھی کرتے یہ سارا کھا جاتی ہے، ہم نے نا اس کو مار دینا ہے. اس کی ٹانگوں کو کاٹ دیا. اب قرآن نے نقشہ کھینچا فَعَقَرُوهَا. جب انہوں نے یہ کیا نا تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. صرف 3 دن تم اپنے گھر کے اندر عیاشیاں کر لو، اب 3 دن کے بعد تمہیں رب ذوالجلال کا عذاب اپنی لپیٹ کے اندر دے دے گا. اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ اللہ کا عذاب کیا ہے. سب سے پہلے دن تمہارے چہرے پیلے رنگ کے ہو جائیں گے، زرد رنگ کے، پلاہٹ آ جائے گی. دوسرے دن کیا ہوگا تمہارے چہرے سرخ رنگ کے ہو جائیں گے، اور تیسرے دن کیا ہوگا تمہارے چہرے کالے سیاہ رنگ کے ہو جائیں گے. قرآن کہتا ہے رب نے فرمایا تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام ذالک وعد غیر مکذوب فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا فاخذت الذین ظلموا الصیحة فاصبحوا فی دیارہم جاثمین. رب کہتا ہے جب 3 دن کے بعد عذاب آیا نا ہم نے حضرت صالح علیہ السلام ان کے پیروکاروں کو بچا لیا، اور اس قطع تعلقی کرنے والی قوم پر جب عذاب آیا ایسی چنگھاڑ دینے والی آواز آئی کہ سن کر سانپ کے کلیجے وہیں پر پھٹ کے ختم ہو گئے، اور وہ وہیں پر اندھے منہ مرے ہوئے وہ بستی جہاں پر ترک تعلق، عیاشیاں، فحاشیاں اور یانیاں چلتی تھیں، وہاں پر اب کسی کا کوئی نام و نشان بھی باقی نہیں ہے. اچھا یہ جو ترک تعلق ہے نا اس میں بھی ایک بہت بڑا ایک حسین تعلق ہے. میں آپ کے سامنے 2 اینگلز رکھنے جا رہا ہوں، 2 پہلائیں رکھنے جا رہا ہوں، اس کے ضمن میں آج ہماری گفتگو مکمل ہوگی. ایک ہوتا ہے قاطع التعلق ہونا، یعنی آپ نے تعلق توڑ دیا. ایک ہوتا ہے مقطوع التعلق ہونا، آپ سے کسی نے تعلق توڑا. ایک ہے آپ نے تعلق توڑا، ایک ہے آپ سے کسی
نے تعلق توڑا. اگر آپ نے کسی سے تعلق توڑا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے, میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہو جائے, اگر آپ نے اس بنا پر ترک تعلق کیا تو وہاں سے تو آپ نے تعلق توڑ لیا, لیکن آپ کا تعلق رحمان کے ساتھ جڑ گیا, آپ کا تعلق مولا کے ساتھ جڑ گیا ہے. اور اگر آپ نے تعلق توڑا اور اس کے پیچھے آپ کا اپنا مفاد ہوا تو آپ نے وہاں سے تو تعلق توڑ لیا ہے, لیکن آگے آپ نے تعلق شیطان کے ساتھ توڑ لیا. اور اسی طرح یہ مقطوع تعلق, آپ سے کوئی تعلق توڑے, اگر کسی نے آپ سے تعلق توڑا اور توڑنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ دیندار ہے, میں اس کو گناہ کی طرف بلاتا ہوں, یہ آتا نہیں ہے, تو آپ سے اس نے تعلق توڑا لیکن آپ کو اس نے رحمان کے ساتھ محفوظ کر دیا, آپ کا رحمان کے ساتھ تعلق جڑ گیا ہے. اور اگر آپ سے ہی کوئی تعلق توڑے اور پیچھے وجہ یہ ہو کہ اس سے مجھے خطرہ ہے, اس سے مجھے اپنے ایمان کا خطرہ ہے, تو آپ سے تو اس نے تعلق توڑ لیا لیکن آپ کا تعلق رحمان کے ساتھ نہیں جڑا بلکہ شیطان کے ساتھ جڑا. آپ سے کوئی تعلق توڑے یا آپ کسی سے تعلق توڑے, اس کے پیچھے مصلحت اور حکمت صرف دو ہی ہستیاں ہونی چاہیے, ایک خدا کی ذات ہے, دوسری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. میں آپ کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب آپ خلیفہ راشد بنے نا, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ مرد جلال, مرد ہنر بھیجنا پڑا, اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا, ایک نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا, اور جب بڑھنے لگا زور جہالت کی فوج کا, روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب آپ خلیفہ راشد بن گئے نا, امام غزالی احیاء علوم الدین میں یہ واقعہ لائے, آپ نے نا ایک حکم نامہ جاری کیا, آپ نے کہا کہ جتنے بھی میرے اسٹیٹ کے بندے ہیں نا, ان کو میں حکم جاری کرتا ہوں کہ تم لوگ اب اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نہیں رہو. رشتہ داروں کے ساتھ کسی نے پوچھ لیا, انہوں نے کہا یا امیر المؤمنین, آپ نے یہ حکم نامہ جاری کیا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نہیں رہنا, کیا حکمت ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے. انہوں نے کہا میں نے یہ جو رشتہ داروں کے ساتھ نہ رہنے کا حکم جاری کیا ہے نا, یہ اس وجہ سے ہے کہ اکثر تعلقات خراب ہی رشتہ داروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام طبرانی سے المعجم الاوسط کے اندر لے کر آئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذُلْغِبًّا تَزْدِدُ حُبًّا, دو لفظوں کے اندر نبی پاک نے کیا خوبصورت بات کی, کہا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اگر ملا کرو تو وقفے کے ساتھ ناغہ کر کے ملا کرو, اس سے تعلق خراب نہیں ہوتا بلکہ تعلق کے اندر مزید محبت پیدا ہو جاتی ہے. یہ تو ترک تعلق کرنا ہے اگر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر کیا جائے. فقہائے کرام نے کہا ہے تعلق توڑو لیکن اس کے پیچھے تمہارا موٹو, تمہارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میرا مسلمان بھائی اللہ کی ہدایت کی طرف لوٹ آئے, اللہ کے راستے پر آ جائے, نمازیں پڑھنے لگ جائے, روزے رکھنے لگ جائے, احکامات الہیہ کا پابند ہو جائے. اس وجہ سے اگر ہم کسی سے تعلق توڑیں گے تو یہ تعلق توڑنا سنت خدا بھی ہے اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العالمین امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر کے اندر لے کر آئے, اللہ نے بھی تعلق توڑا ہے. وہ رب ذوالجلال کی ذات جو کہتا ہے صلہ رحمی کرنی چاہیے, قطع تعلقی نہیں کرنی, لیکن وہی رب ترک تعلق کا حکم دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اے مومنو, اپنے والدین, اپنے اعزاء و اقارب, اپنے رشتہ دار, ان کو اپنا دوست نہ بناؤ. سارے صحابہ آگے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کر لیں.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کہتا ہے یہ قطع تعلقی اس وجہ سے کرو کہ جب تک تمہارے گھر والے رشتہ داروں کے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن نہیں، جب تک حضور کی محبت میں وہ نہیں آ جاتے تب تک تم نے ان سے قطع تعلقی رکھنی ہے۔ کوئی گناہ گار ہے اور آپ کو خطرہ ہے کہ اگر میں اس کے ساتھ رہوں گا تو میرے کریکٹر پہ بھی سوال کوئی اٹھا سکتا ہے، میں بھی گمراہی کی طرف جا سکتا ہوں، تو ترک تعلق ضروری ہے۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام، بارش نہیں ہو رہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا ساروں کو اکٹھا کیا میدان کے اندر، نماز استسقاء ادا کی، بارش نہیں ہو رہی، کہا مولا بارش کیوں نہیں برس رہی؟ اب رب کا میں نے کہا نا سنت خدا ہے ترک تعلق، رب نے کہا موسیٰ ایک بندہ ہے میرا وہ بڑا ہی گناہ گار ہے، اعلان کر دو اس کو، بولے وہ نکل جائے، میں ابھی رب بارش برسا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اچانک جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تھوڑی دیر گزری بارش ہونا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا میں نے تو ابھی آواز لگائی ہے، کوئی گناہ گار بندہ نکلا ہی نہیں ہے اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ رب ذوالجلال نے فرمایا، میں تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی کی پڑھ رہا ہوں، کہا موسیٰ جس کی وجہ سے بارش روکی تھی اسی کی وجہ سے بارش برسا رہا ہوں۔ کہا کیا معاملہ ہوا؟ کہا جب میں نے اعلان کیا نا تمہیں کہ اپنے بندے کو بولے نکل جائے، تو اس نے دل ہی دل میں کہا مولا ساری زندگی میرے گناہوں پہ پردہ ڈال کے رکھا ہے، اب بھی میرے گناہوں کو اچھالنے کے لیے کر رہا ہے، میرے گناہوں کو دوسروں کے سامنے لے کر آ رہا ہے، تو وہ مجھے اتنا اس کا عمل پسند آیا میں نے اس کو معاف بھی کر دیا، اور اس سے جو میں ترک تعلق کر رہا تھا نا اب اس سے میں ترک تعلق ختم کر کے اسی کے صدقے میں بارش برسا رہا ہوں۔ تو رب ذوالجلال ترک تعلق، اسی طرح اللہ احکم الحاکمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، رب کہتا ہے ترک تعلق رکھو، ان لوگوں جیسے نہ بن جانا کہ جن لوگوں نے خود کو بھی بلا دیا ہے اور رب کو بھی بلا دیا۔ ترک تعلق تم پہ ان لوگوں سے ضروری ہے، ان سے ترک تعلق کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے سامنے ایک سائنٹیفک ریسرچ رکھنے جا رہا ہوں۔ دیگر ریسرچرز، فلاسفرز اور محققین اور باہر کے ملک کی UK کی یونائٹڈ کنگڈم کی اسٹیٹ میں جائے گا، وہاں پہ اسکاٹ لینڈ کے ایک شہر ہے گلاسکو، وہاں پہ ایک یونیورسٹی ہے، انہوں نے اس کا نام بھی گلاسکو یونیورسٹی رکھا ہوا ہے۔ وہاں پہ انہوں نے 12.5 سال ریسرچ کی، 12.5 سال، اور جن لوگوں پہ کی ہے ان کی تعداد 4.5 لاکھ ہے۔ 12.5 سال 4.5 لاکھ بندوں پر ریسرچ کر رہا ہے۔ گلاسکو یونیورسٹی کے اندر ایک بہت بڑا وہاں کا ہیڈ، اور اس نے ریسرچ کے اندر جو بندے رکھے ہیں نا ان کی عمریں ایوریج عمر اوسط عمر 57 ایئرز انہوں نے رکھی ہے۔ 57 ایئرز کے بندوں کے اوپر ریسرچ کی، اور 4.5 لاکھ سے زائد بندے 12.5 سال ریسرچ کر کے انہوں نے پتہ ہے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے یہ ریسرچ آپ کو گوگل کے اوپر مل جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ترک تعلق کرنے والا، جان کے ترک تعلق، خفیہ رہنا، میں نے نہیں ملنا رشتے داروں سے، میں نے الگ تھلگ ہو کے رہنا ہے، جو ترک تعلق کرتا ہے نا دل کی شریانوں سے بڑھنے والے امراض کے اندر اس کی مرض کے اندر 53% اضافہ ہوگا۔ 53% اضافہ اس کے دل کی شریانوں سے بڑھنے والے امراض، اور دیگر جسم کے امراض اس کے اندر 48% اضافہ ہوتا ہے۔ اور کوئی ترک تعلق کر کے رکھے تو اس کے بڑھنے کے اندر، اس کے ظاہری بات بڑھنا تو ہے انسان میں، لیکن اس کے اندر ہی اندر جو اس کو غم کھائے جائے گا، ادھر سے اس کے بڑھنے کے زیادہ تر چانسز 39% بڑھ جاتے ہیں۔ اور جو کوئی ترک تعلق رکھے، دوستوں سے بھی نہیں ملنا، میں نے رشتہ داروں سے بھی نہیں ملنا، میں نے اپنے اعزاء و اقارب سے بھی نہیں، میں نے کسی سے نہیں ملنا، میں اکیلا ہی رہوں گا، تو اس بندے کی ریسرچ کے مطابق وہ کہتے ہیں مرنے کے اندر 77% تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو اس نے ویسے اگر اپنی زندگی رکھی، اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترک تعلق کرنے والا اگر صلہ رحمی کر لے نا تو اس کے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اس کی عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور وہ بری موت سے بھی بچ جائے
قیامت والے دن کتاب الزہد امام ابن ابی دنیا میں آپ کو ترک تعلق اور آپ نے ترک تعلق کرنا بھی ہے تو رب ذوالجلال کی اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہونی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تو نہیں ارشاد فرما دیا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جو کسی سے محبت بھی رب کے لیے کرے, کسی سے ترک تعلق بھی رب کے لیے کرے, کسی سے اس کو دے بھی کوئی چیز تو رب کی خاطر دے, اس کو اگر روکے بھی تو رب کی خاطر روکے, تو ایسا مرد مومن اپنے ایمان کو مکمل کر دیا. ترک تعلق کیا رب کی خاطر, یہاں تک کہ تعلق ہوا مولا کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جایا کرتا ہے. قیامت والے دن امام ابن ابی دنیا میں آپ کو ریفرنس دیا کتاب الزہد میں لکھتے ہیں قیامت والے دن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یؤتی دنیا آئے گی, اور کس صورت میں آئے گی میں آپ کو اس کا حلیہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بتایا ہے, دکھوایا ہے. کہا نبی پاک نے فرمایا جب دنیا آئے گی نا قیامت والے دن فی صورت عجوز, ایک بہت ہی بزرگ بڑھیا کی شکل کے اندر آئے گی, اور اس کو سرخا ہو شمتا ہو نیلی, اس کی میں کہتا ہوں ایسی چڑیل ٹائپ کی اور جو ہے نا وہ شکل کے اندر وہ دنیا آئے گی. انیابھا بادیۃ, لمبے لمبے منہ اور اس کے دانت ہوں گے, اور وہ آ کر بولے گی این اتباعی این اشیائی, میرے پیروکار کدھر ہے, مجھ سے محبت والے کدھر ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ کہا یہ وہ دنیا ہے التی تناہرتم بہا, جس کی وجہ سے تم آپس میں جھگڑا کیا کرتے ہو, وتقاطعتم الارحام, اس دنیا کی وجہ سے تم آپس میں تعلق توڑا کرتے تھے, وتحاسدتم, اس دنیا کی وجہ سے تم حسد کیا کرتے تھے, وتباغضتم, اس دنیا کی وجہ سے تم آپس میں بغض و عداوت رکھا کرتے تھے. فیقذفون فی النار, وہ دنیا وہ جو ایک میں کہتا ہوں ایسی اس کی شکل دیکھنے کو بھی دل نہیں کرے گا, وہ بڑھیا بزرگ بڑھیا اور خوخار دانت والی اپنے سارے چاہنے والے حب دنیا رکھنے والوں کو لے کر رب ذوالجلال کے حکم سے دوزخ کے اندر چلی جائے. ترک تعلق کریں لیکن رب کی رضا ہونی چاہیے, رب کی رضا مقصود ہو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین, ہم سب کی امی جان, مصنف عبدالرزاق امام عبدالرزاق اس روایت کو لے کر آئے. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بیٹے تھے حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی مددگار ہوتا ہے, میرا مددگار رب نے زبیر ابن عوام کو بنایا ہوا ہے. یہ ان کے بیٹے تھے عبداللہ ابن زبیر. حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک چیز بھجوائی, تحفہ بھجوایا. حضرت عبداللہ ابن زبیر کو پسند نہیں آیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب پتہ چلا نا, آپ نے قسم کھائی, آپ نے کہا اب کے بعد میں عبداللہ بن زبیر سے کبھی بھی بات نہیں کروں, ترک تعلق کریے گا. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا نا, آپ نے نا ایک بات بھجوائی. آپ نے کہا امی جان حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے مجھ سے تعلق توڑا ہے, آپ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہیں سنی کہ کوئی کسی سے ترک تعلق 3 دن سے زیادہ رکھ ہی نہیں سکتا, اور اگر رکھے گا تو وہ دوزخ کا ایندھن بن جائے گا. حضرت ام المؤمنین کو جب یہ پتہ چلا نا, آپ نے اپنی قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ 10 روزے ہیں, حضرت ام المؤمنین نے 40 روزے کفارہ رکھا, اور آج کے بعد وہ اتنا روئے. مصنف عبدالرزاق حضرت ام المؤمنین راوی بیان کرتے ہیں اتنا روئی کہ آپ کی چادر مبارک آنسوؤں سے تر ہو. ترک تعلق کرنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الزواجر عن اقتراف الکبائر, اس کتاب کے اندر اس کو لکھا ہے امام ابن حجر حیثمی مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, وہ لے کر آئے واقعہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس لگائی, اہل علم ہوئی, کہا میں ان کو آج بھی پڑھاتا ہوں. اب پڑھاتے ہیں کہ ہم نے اکثر مذاق بھی بنایا ہوا ہے نا, رشتہ دار
बुलाना, फूफो का ये ताल्लुक है, चाचू का ये ताल्लुक है, दोस्त अहबाब के ये ताल्लुक है, हमने कदा ताल्लुक ही रखनी है, और बड़ा नेगेटिव सोचते हैं। आपको अंदाजा होगा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस रिवायत से। आपने कहा मैं क्यों पढ़ाना चाहता हूँ, सारी मजलिस सज गई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ना मजलिस शुरू करने से पहले एक जुमला था। आपने कहा जिसने तर्के ताल्लुक किया हुआ है ना, उठ जाए मेरी मस्जिद से चला जाए। ये कहने की देर थी, आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरगुज़ीदा सहाबी, इसकी जुर्रत मजाल एक बंदा उठा, घर गया, अपनी फूफो को मनाया, ताल्लुक जो तोड़ा हुआ था उसको जोड़ा, वापस आया और फूफो ने कहा कि जाकर पूछिएगा कि आपने ऐसा क्यों कहा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब उसने आकर पूछा ना कि आपको कैसे पता चला कि मैंने तर्के ताल्लुक किया हुआ है, और आपको कैसे पता चला कि मजलिस इल्म तब तक शुरू ही नहीं करनी जब तक तर्के ताल्लुक वाला बंदा मौजूद हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जवाब सुनिएगा। उन्होंने कहा तर्के ताल्लुक करने की वजह से मैंने मजलिस शुरू नहीं की, और ये पता है क्यों नहीं की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई तर्के ताल्लुक करता है ना, उस मजलिस में जिसमें वो तर्के ताल्लुक करने वाला मौजूद हो, रब वहां पर रहमतों का नुज़ूल फरमाता ही है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ की रिवायत, फजर के बाद दर्से कुरान के लिए बैठते, कहते चला जाए, हमने दुआ मांगनी है, हमने अल्लाह की रहमतें हासिल करनी है, उस बंदे की तरफ रहमत आ ही नहीं सकती जिसने तर्के ताल्लुक किया होता है। इमाम जौज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह, रहमा इब्न जौज़ी बहुत बड़े अपने वक्त के इमाम, वो एक वाक़या लेकर आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़े रखने वाला, नमाज पढ़ने वाला, और मैं कहता हूँ ज़कात भी दे रहा है, हज भी कर रहा है, उम्रे भी कर रहा है, और अल्लामा इब्न जौज़ी कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसने तर्के ताल्लुक किया हुआ है, ताल्लुक तोड़ा हुआ है। क़यामत वाले दिन जब आएगा ना, रब्बे ज़ुल जलाल मलाइका को बोलेंगे इसको दोज़ख के अंदर नहीं फेंकना, बल्कि ऐसा करो दोज़ख को भड़काने के लिए इसको मैदान महशर के अंदर घसीटा जाए। उसको घसीटा जाएगा और जो आग निकलेगी उस आग के जरिए दोज़ख को भड़का कर फिर उसको दोज़ख के सुपुर्द किया जाएगा। मैं इस वाक़े के ऊपर अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करता हूँ। तर्के ताल्लुक अगर हम अपनी मफाद की खातिर करें तो वहाँ तो तर्के ताल्लुक हुआ, लेकिन यहाँ पर ताल्लुक शैतान से जुड़ गया। और अगर हम तर्के ताल्लुक करें किसी को राहे हक की तरफ लाने के लिए, तो यहाँ पर तो हमने तर्के ताल्लुक किया, लेकिन तर्के ताल्लुक हमारा रहमान के साथ बनने का सबब बन गया। जहाँ पर तर्के ताल्लुक हुआ वहाँ ताल्लुक रहमान के साथ जुड़ गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वाक़े के ऊपर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल आपको बताऊं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तर्के ताल्लुक किया है, आपने भी ताल्लुक तोड़ा है, और कितना हसीन ताल्लुक तोड़ा था। ये वाक़या आप सुनिएगा, आपको बड़ा ही लुत्फ़ आएगा कि मैंने ये मौज़ू का इंतखाब क्यों किया है कि तर्के ताल्लुक में भी एक ताल्लुक है। आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे अपने गुलामों को नवाज़ते थे, और जो कोई अगर कोई भी गलती कर लेता था तो किस तरह उसको वापस दीन की तरफ लाने के लिए तवज्जो किया करते थे। ग़ज़वा तबूक का मौका, आखिरी मौका ग़ज़वा तबूक, आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30,000 का मजमा लेकर तबूक के मकाम पर पहुंचे हैं, जंग के लिए गए हैं, जंग हुई नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोब और दबदबे की वजह से उन्होंने वहीं पर अपने हथियार खरीद लिए, जंग नहीं हुई। आका करीम गए तो 3 सहाबी पीछे रहे, उन्होंने कहा आप आ जाइए हमारे साथ। अच्छा हम कल चले जाएंगे। तस्वीफ का शिकार हो गए, ताख़ीर का शिकार हो गए, काम में लेट हो जाए, पीछे हो गए, हम कल चले जाएंगे। वो अभी इधर पहुंचे, अच्छा उधर ही पहुंचे हैं, ठीक है हमारे पास बड़े तेज ऊँट है, बड़े तेज घोड़े, हम पहुंच जाएंगे। इस तरह कर आप यहाँ लेट होते 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 वो 3 सहाबी पीछे ही रहे, वो तबूक के मकाम पर शिरकत नहीं कर सके। एक का नाम था हलाल बिन उमैया, एक का नाम था मिरारा बिन रबिया, और एक का नाम था ज़रक़ा बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजमाइन। ये 3 सहाबा पीछे रह गए। आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए ना, और मदीनातुल मुनव्वरा, वो आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नगरी मस्जिद नबवी, वहाँ पर नमाज पढ़ी। मुनाफिकीन आ गए, उन्होंने आके
نے کہا وہ ہماری نا یہ پرابلم تھی، اس وجہ سے ہم نہیں آ سکے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اچھا ٹھیک ہے جاؤ تمہیں رخصت. ایک اور ہے میری پرابلم اچھا ٹھیک ہے جاؤ. اب منافقین تو یہ پرابلم کر رہے تھے. اب یہ 3 صحابی نا دل میں سوچے شیطان وسوسہ ڈالے. آپ کو بتاؤں شیطان وسوسے کیسے ڈالتا ہے. شیطان نے وسوسہ ڈالا کیوں نہ ایسا کیا جائے، تم نہ یہ کرو جا کے تم بھی کوئی بہانہ کر دو. منافقین بھی تو بہانہ کریں، تم بھی کوئی بہانہ لگا دو. انہوں نے کہا ہم صحابی رسول اور اوپر سے مومن، اور مومن بزدل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہم جھوٹ کیسے بولے. آخر تینوں گئے اور جا کر نہ انہوں نے اپنی بات بتا دی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی غلطی کی معافی مانگتے ہیں. دراصل ہوا کچھ یوں تھا کہ ہمیں شیطان کی وجہ سے ہم راہ حق سے پھسلا دیے گئے، اور ہم نے کل پہنچ جائیں گے، پرسوں پہنچ جائیں گے، کرتے کرتے ہم تاخیر کا شکار ہو گئے اور ہم آ نہیں سکتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو آغاز میں کہا تھا سنت خدا، میں نے آپ کو روایت بتائی. اب یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بھی ان سے تعلق نہ. بیویوں کو بھی کہہ دیا ان سے تعلق نہیں رکھنا، بچوں کو بھی کہہ دیا ان سے تعلق نہیں رکھنا، رشتہ داروں کو بھی کہہ دیا ان تینوں سے تعلق نہیں رکھنا، تاکہ دوست احباب کو کہہ دیا ان سے تعلق نہیں رکھنا. وہ پورا بائک آؤٹ کر دیا. اب وہ تینوں صحابی نا بڑے ٹینشن میں آ گئے. جس کے پاس جائیں کوئی ان کو آگے سے رسپانس نہ ملے، کوئی جواب. ایک کے بہت پیارے چچا کے صحابی کے، انہوں نے اپنے چچا کو بلایا، چچا نے رسپانس نہیں کیا. انہوں نے اب کے کہا، انہوں نے کہا آپ مجھے رسپانس کیوں نہیں کر رہے. کہا جب تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے تھا میں نے کوئی جواب نہیں. اب یہ قطع تعلقی کچھ دن گزرنے کی دیر تھی، حتیٰ کہ 40 دن گزر گئے. قطع تعلقی ہے. اچانک نہ ملک شام سے ایک خط آیا، وہاں کی کیسر و کسریٰ اس وقت کی سپر پاور شام، وہاں سے ایک خط آیا بادشاہ کا. اس نے خط بھیجا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو. خط آیا، خط کو کھولا، خط میں لکھا ہوا تھا کعب کہاں پہ رہ رہے ہو. انہوں نے تمہارے ساتھ اللہ کے آخری نبی ہے، تمہارے ساتھ انہوں نے قطع تعلقی کر لی. اچھا خود تم کرتے تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے. ساروں کو کہہ دیا، رشتہ دار بھی تمہیں نہیں بلاتے، دوست احباب بھی نہیں بلاتے، یہ سلا دیا تم یہ سب کچھ چھوڑو دین اسلام، دین ایمان، میری طرف آ جاؤ. میں تمہیں ابھی اپنی اسٹیٹ کا وزیر بنا دوں گا، تمہارا وزیر خاص بن جانا، سارے فیصلے تمہارے چلیں گے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو خط کھولا نا، جب یہ ساری تحریر پڑھی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں واہ مولا، ایسا امتحان بھی آنا تھا کہ تیرے حبیب نے چھوڑا ہے اور کافر اپنی ڈیمانڈیں کرنا شروع کر دی ہیں، ان کی ڈیمانڈز آنا شروع ہو گئی ہیں. اب یہ 40 دن کے بعد نہ یکایک بیٹھے ہوئے تھے، سارے صحابہ کی جماعت آئی، آ کر کہتی ہے کعب بن مالک مبارک ہو، خوش ہو جاؤ، تمہیں تو مبارک ہو، سب مبارکیں ہو. حضرت کعب بن مالک اور باقی 2 صحابی جن سے قطع تعلقی تھی تڑپ کے کہتے کیا ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی آئی ہے. کہا رب ذوالجلال نے وحی کر کے ارشاد فرمایا ہے بعد الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله. محبوب انہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے اور اب تم ان سے ترک تعلق نہ رکھنا بلکہ ان کو آ کر اپنے ایمان کے اندر دوبارہ شامل کر لیں. یہ ہوتا ہے ترک تعلق کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس ترک تعلق کے 40 دنوں میں حضرت کعب بن مالک نے جو بات کہی اسی کے اوپر میری گفتگو مکمل. آپ نے کہا جب ترک تعلق کے یہ 40 دن چل رہے تھے نا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں بلاتے تھے، رشتہ دار بھی نہیں بلاتے تھے، ایون کے مجلس میں بیٹھتے تھے ہم نبی پاک کو دیکھتے، نبی پاک ہماری طرف نہیں دیکھتے تھے. لیکن ترک تعلق میں مصطفیٰ کریم نے کیسا تعلق نبھایا. جب ہم نظریں نیچی کرتے تو مصطفیٰ کریم ہمیں دیکھنا شروع کرتے. یہ آقا کریم کا پیار تھا. اسی شعر میں گفتگو مکمل کہ یہ بات ترک تعلق کے بعد ہم سمجھے کسی سے ترک تعلق بھی ایک تعلق ہے.